اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف جملہ خوبیاں اس خدائے واحد کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہاں کا مالک و خالق ہے، جس کے قبض قدرت میں ساری خدائی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و عیال پر۔ بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہو تیرے ان نیک مقرب بندوں پر جس پر تو نے انعام اکرام فرمایا اور پیغام وحدانیت، محبت اور انسانیت کے لیے منتخب فرمایا۔ بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلس خواہ آپ کا خیر خواہ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، ہمارا اسلامی مہینہ ذی قعدہ، جس کو ہمارے آباء و اجداد بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد رکھتے تھے، اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ہم آج اس نشست میں حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ کے بارے میں تبرکاً اور مختصراً کچھ کہنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین، بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم پیشوا و عالم دین، مفسر، محدث، مصنف اور روحانی رہنما، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت، دین اسلام کی خدمت، انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دی، ایسی عظیم ہستی کو کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اللہ کی مخلوق حضرت سلطان العارفین، امام الاولیاء دکن، سید السادات، پیشوائے اہل علم و حجت، اہل شریعت و طریقت، حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید محمد حسینی بن سید یوسف حسینی رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ العزیز ہے۔ سعادت الحسینی ابو السادات حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد امجد سے ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الفتح، لقب صدر الدین ولی الاکبر الصادق ہے، لیکن عام طور پر آپ کے چاہنے والے آپ کو بندہ نواز و گیسو دراز کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بندہ نواز اور گیسو دراز یہ دونوں القابات آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے عطا ہوئے ہیں۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب اللہ کے بندوں پر مہربانی کرنے والا، جبکہ گیسو دراز کا مطلب لمبے بال والے۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 4 رجب المرجب 721 ہجری کو دہلی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم دہلی میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ نہایت ذہین، خاموش طبع اور عبادت گزار تھے۔ آپ اکثر تنہائی میں ذکر و فکر کرتے اور علم حاصل کرنے میں مصروف رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں عاجزی اور نرم دلی نمایاں تھی۔ ابتدائی تعلیم دہلی میں حاصل کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، علم منطق، فلسفہ اور تصوف جیسے علوم میں مہارت حاصل کی۔ اس زمانے میں دہلی علم و ادب کا ایک بڑا مرکز تھا، جہاں آپ نے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء عظام سے استفادہ کیا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس کے ساتھ بڑا غائبانہ عقیدت اور محبت تھی۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں بصدر نظر و نیاز حاضر ہو کر 15 رجب المرجب 737 ہجری کو شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 16 سال تھی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل دی۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں طویل عرصہ گزارا اور روحانی فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب کے سب سے ممتاز خلفاء میں شامل ہوئے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت نے آپ کے اندر عاجزی، صبر، محبت، خدمت خلق اور روحانی بصیرت پیدا کی۔ 19 سال کی عمر تک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علم و فنون کی تکمیل فرما کر ہماتاً ریاضت و مجاہدہ اور اشغال باطنی میں مشغول ہو گئے۔ جب تیمور بادشاہ نے دہلی پر حملہ کیا تو دہلی شہر کا امن تباہ ہو گیا۔ ایسے حالات میں بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دکن کا رخ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے دولت آباد گئے اور پھر گلبرگہ تشریف لے آئے۔ گلبرگہ اس وقت سلطنت بہمانیہ کا اہم مرکز تھا۔
بہمنی سلطان فیروز شاہ نے آپ کا بے حد ادب و احترام سے استقبال کیا، لیکن آپ نے ہمیشہ سادگی، فقیری اور عاجزی کو ترجیح دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گلبرگے میں ایک عظیم خانقاہ قائم کی۔ یہ خانقاہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ علم، اخلاق، تربیت اور سماجی خدمات کا مرکز بھی تھی۔ یہاں مسافروں، غریبوں، طلباء اور ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی تھی۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بادشاہ بھی حاضر ہوتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی دنیائی شان و شوکت کو قبول نہیں کیا۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے، کم کھاتے، کم سوتے، زیادہ عبادت کرتے اور دوسروں کی مدد کو ترجیح دیتے تھے۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو نہایت نرم، دلنشیں، حکمت سے بھرپور ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ دولت یا منصب سے۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں مساوات اور عدل کا پیغام نمایاں تھا۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ علم و ادب کے میدان میں بھی عظیم خدمات انجام دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 195 کتابیں تصانیف فرمائی۔ ان کتابوں میں تصوف، فقہ، حدیث، اخلاق اور روحانی تربیت کے موضوعات شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دکنی اردو کے اولین مصنفین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس دور میں جب زیادہ تر علمی کتابیں عربی اور فارسی میں لکھی جاتی تھی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عام لوگوں کی سمجھ کے لیے دکنی اردو زبان میں تصانیف کی۔ اس سے اردو زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں یہ پیغام نمایاں ہے کہ انسان کو تکبر سے بچنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے اور عظیم صوفی بزرگ اور صاحب کرامات ولی اللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عقیدت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کراماتیں اللہ کی عطا سے ہیں، اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تقریباً 23 سال گلبرگہ شریف میں رہا، اور اس عرصے میں علم و فنون اور ارشاد و تلقین، تصانیف و تالیف کے ذریعے عظیم الشان فیض و برکات جاری رہے۔ بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 104 سال 4 ماہ 12 دن کی جب ہوئی تو پیر کے دن نماز اشراق و چاشت کے درمیان 16 ذی القعدہ 825 ہجری یعنی 1 نومبر 1422 عیسوی کو آپ اس جہاں فانی سے دارالبقاء کی طرف سفر آخرت فرمایا، اور جسد انصری کی قید سے آزاد ہو کر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ نواز سرکار کا مزار مبارک آج بھی لاکھوں عقیدت مندوں کی زیارت گاہ ہے۔ ہر سال عرس شریف کے موقع پر ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے، جو جنوب ہند کا ایک عظیم روحانی اجتماع سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر دعا، قرآن خوانی، قوالی، مذہبی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ صرف ایک مذہبی مقام نہیں، بلکہ اتحاد، امن، محبت اور روحانی سکون کی علامت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات آج بھی معاشرے کو روشنی دکھا رہی ہے۔ بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی محبت صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور ان کا پیغام ہمیشہ انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کسی نے کیا خوب کہا: نیست کعبہ در دکن جز در گئے گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابدت بندہ نواز۔ محترم سامعین، میں نے کوشش کی کہ بندہ نواز سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ تبرکاً آپ کے لیے پیش کروں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ اس ناچیز کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان بزرگان دین کے تعلیمات پر چلنا آسان کرے۔ اور بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ سرکار اس ناچیز کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی اور بھول چوک یا گستاخی ہو تو اپنی رحم دلی کے طفیل معاف فرمائے۔ اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے پیر و مرشد حضرت غلام علی شاہ چشتی قلندری رحمۃ اللہ علیہ پر بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے درجات بلند فرمائے، جن کی بدولت ہم اور ہماری نسلیں ان بزرگان دین سے وابستہ ہے۔ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ و ارقا مقام عطا کرے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ انشاءاللہ العزیز سامعین، اگلی قسط
میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اس ناچیز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔